بھائیوں، نوجوانوں، محترم خواتین اسلام، میں اسلامک کلچر سینٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کی معاش اور معاشی شہرت کو سنوارنے کے لیے ایک مفید گفتگو کا اہتمام کیا اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر انوار صاحب کا، مفتی زاہد سراج صاحب کا، کہ انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر اس پوری بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یوں مسئلہ آخری کرنے کے کام، لیکن اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر ذہن سازی، فکر سازی، اس لیے جب ربا کی بات ہوتی ہے، انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اور آج کل پاکستان کا کون سا بچہ ایسا ہوگا کہ جس کو نہیں معلوم ہو کہ IMF پروگرام اور جب IMF پروگرام ملا ہے تو ہم نے کیسی بغلیں بجائی، خوشی کے شادیانے بجائے۔ میں پڑھ رہا تھا کسی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی اور وہ بات یہ تھی کہ ماڈرن سلیوز آر ناٹ ٹائڈ ان چینز، دے آر ٹائڈ ان ڈیبٹس۔ جدید غلاموں کو زنجیروں کے اندر نہیں باندھا جاتا، انہیں قرضے دیے جاتے۔ اس لیے وہ غالب کبھی کہہ گئے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ قرض اتنا سادہ سا نہیں ہے، ذرا آگے جا کر کچھ اور بات بھی اس پر کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر انوار صاحب کا، انہوں نے ایک تاریخ بیان کی ہے پاکستان کے اندر کہ کس طرح اس سود کے خلاف جد و جہد میں قدم بہ قدم، اور شکر گزار ہوں مفتی زاہد سراج صاحب کا، انہوں نے اسلامی بینکاری پر ہماری معلومات میں بڑا مفید اضافہ کیا۔ یہ سود کے خلاف جد و جہد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جولائی 1948 اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے ہوئے ان کی تقریر کے چند جملے میں انتہائی توجہ سے آپ کے تحقیقی ادارے کے کام کا جائزہ لیتا رہوں گا۔ جو بینکاری نظام کو اسلام کے معاشرتی اور معاشی اصولوں پر ترتیب دینے میں سر انجام دے گا۔ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ایسے لا ینحل مسائل پیدا کر دیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آج کی دنیا جس تباہی کا سامنا ہے، کوئی کرشمہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ یہ
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 1948 میں خطاب ویژن دیا جا رہا ہے، ڈائریکشن دی جا رہی ہے۔ پھر ذرا سفر آگے بڑھا اور 22 مارچ 1949 محترم شہید ملت لیاقت علی خان نے اسمبلی میں 31 علماء کی تیار کردہ قرارداد مقاصد پیش کی، آبجیکٹو ریزولوشن، جو آج بھی آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر 22 نکات کے اندر یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان زندگی کا سفر قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے طے کریں گے۔ وہاں ملک کے معاشی نظام کو اسلام کے دیے گئے اصولوں کے مطابق ترتیب دینے کی بات کی۔ پھر پاکستان کے اندر ایک 1956 کا دستور آیا، 1962 کا دستور آیا۔ ان دونوں دساتیر میں آبجیکٹو ریزولوشن ان دساتیر کا حصہ تھی، اور سود سے پاک کرنے کے لیے ادارے بنانے کی ضرورت تھی۔ 1962 کے دستور کے مطابق ایک اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی، جو 1973 کے دستور میں ذرا نام تبدیل کر کے اسلامی نظریاتی کونسل ہو گئی۔ اسلامی مشاورتی کونسل نے 3 دسمبر 1969 کو ایک رپورٹ دی کہ پاکستان کے اس نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا۔ اس کے اندر بھی یہ سفارش پیش کی گئی کہ سود کو پاکستان کے اندر ختم کیا جائے۔ پھر 1973 کا دستور آیا۔ ڈاکٹر انوار صاحب نے تذکرہ کیا، اس دستور میں یوں تو کئی شقیں موجود۔ اس کا آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا۔ 73 کا دستور متفقہ دستور ہے، تمام پارٹیوں نے اس کے اوپر دستخط کی۔ اس کا آرٹیکل 38F وہ کہتا ہے کہ the state shall eliminate riba as early as possible۔ پاکستان کی ریاست سود کے نظام کو ختم کرے گی کم سے کم وقت میں۔ 1973 میں دستور پاس ہوا تھا، 50 سال گزرنے کو آ رہے ہیں، لیکن آج بھی اس ربا کو، اس سود کو حرام نہیں قرار دیا جا سکا دستور پاکستان کے مطابق، قوانین کے مطابق۔ اسی 73 کے دستور کی روشنی میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی، لیکن ذرا عرض کروں گا کہ اس اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے 211 اجلاس ابھی تک ہو چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج تک 6500 قراردادیں، سفارشات ریاست کو دی ہیں کہ قوانین کے اندر یہ تبدیلی کی جائے۔ تعداد یاد رکھیے گا، 6500۔ وہ جو کہتے ہیں کہ سوالات کا جواب نہیں مل رہا، وہ نظریاتی کونسل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ
تحریر کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن 6500 میں سے صرف 90 سفارشات ایسی ہیں جن پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ حساب کے طالب علم اور اساتذہ نظر آ رہے ہیں، وہ پرسنٹیج نکال لیں گے ہم کتنے سنجیدہ ہیں، ہماری حکومتیں کتنی سنجیدہ ہیں۔ اسی دستور کی روشنی میں 26 مئی 1980 وفاقی شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی گئی، لیکن اسی فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر 10 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ یہ ملک کے معاشی معاملات اس کے دائرے سے باہر رکھے گئے۔ جب 1990 میں یہ 10 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو سود کے خلاف پٹیشنز اس فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر آئی، اور 14 نومبر 1991 جسٹس تنزیل الرحمان نے پاکستان کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے پہلا بڑا فیصلہ دیا کہ پاکستان کے اندر یہ ربا، یہ انٹرسٹ، یہ بینکوں کا سود، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے 25 قوانین کی نشاندہی کی کہ جن 25 قوانین کو تبدیل کیا جائے۔ بڑے قیمتی لوگوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا تھا، پروفیسر خورشید احمد صاحب، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر حمید اللہ اور مولانا گوہر رحمان، ڈاکٹر اسد گیلانی۔ آج بھی آپ میں سے جو لوگ پڑھنا چاہیں، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کا یہ فیصلہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ حکومت 1 جولائی 1992 تک ان 25 قوانین کو ختم کر دے، اگر نہیں کرے گی تو 1 جولائی 1992 سے یہ تمام قوانین کالعدم ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت کی حکومت میں موجود میاں نواز شریف صاحب عدالت چلے گئے، اور انہوں نے عدالت میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا وہاں ایک درخواست دائر کر دی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ، جس میں جسٹس خلیل الرحمان، جسٹس تقی عثمانی، جسٹس وجیہ الدین، جسٹس منیر شیخ، جسٹس محمود غازی، انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ 23 دسمبر 1999 کو انہوں نے 1991 کے جسٹس تنزیل الرحمان کے فیصلے کی توثیق کی، اور حکومت پاکستان کو یہ کہا کہ 31 مارچ 2000 تک یہ قوانین ختم کیے جائیں، ورنہ یہ قوانین خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ اس ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا۔ شریعت اپیلیٹ بینچ میں 5 ججز موجود تھے۔ کس تدبیر سے ان کو ادھر سے ادھر کیا گیا؟ پہلے جسٹس خلیل الرحمان اور جسٹس وجیہ الدین نے پی سی او کے اوپر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب پی سی او پر حلف نہیں اٹھایا تو ان دونوں کی رکنیت ختم ہو گئی۔ جسٹس محمود غازی کو بلایا گیا، اور اس وقت پاکستان میں ایک سیکیورٹی کاؤنسل بنی تھی، انہوں نے
دعوت دی گئی کہ آپ سیکیورٹی کاؤنسل کے رکن بن جائیں. انہوں نے دعوت قبول کر لی. اگلے دن جب سپریم کورٹ پہنچے ہیں تو وہاں ان سے کہا گیا کہ اب آپ جج تو نہیں رہے اس لیے کہ آپ تو سیکیورٹی کاؤنسل کے رکن ہیں. محمود غازی صاحب نے کہا کہ اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا اس فیصلے پر میں دستخط کر دیتا ہوں. ان سے کہا گیا کہ بیک ڈیٹ میں تو آپ فیصلے پر دستخط نہیں کر سکتے. گویا بینچ ٹوٹ گیا. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بینچ ٹوٹ گیا. اس بینچ میں 2 علماء موجود تھے. آئین کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم دین کی موجودگی میں کیا جانے والا فیصلہ بھی پوری طرح عمل درآمد کے قابل ہوگا. جسٹس تقی عثمانی صاحب موجود تھے. لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب نے جسٹس تقی عثمانی کو وجہ بتائے بغیر شریعت اپیلٹ بینچ سے فارغ کیا اور علماء کی نشستوں پر کچھ اور حضرات لائے گئے. میں علماء کا احترام کرتا ہوں. ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے باعث رحمت سمجھتا ہوں. لیکن یہ تکلیف کے بعد مجھے آپ کے سامنے کہنا پڑے گی کہ آج بہت سارے لوگ شاید آپ کو علماء میں سے بھی مل جائیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ بینک کا سود ربا نہیں. اور ایسے ہی کچھ علماء کو جن کو پاکستان میں کچھ لوگوں نے لبرل علماء لکھا, انہیں شریعت اپیلٹ بینچ میں شامل کیا گیا اور اس شریعت اپیلٹ بینچ میں یو بی ایل کی طرف سے پہلے ایک درخواست دلوائی گئی کہ 1 سال کے لیے مدت آگے بڑھا دی جائے اور پھر دوسری درخواست کہ نظر ثانی کی اپیل. اور 24 جون 2002 میں جو نئی بینچ بنی تھی اس نے پرانا فیصلہ نل اینڈ وائڈ کر دیا. اس نے کہا کہ جی وہ دور حاضر کے سوالات کا جواب نہیں دیا گیا. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کو ہدایت کی گئی کہ ایک مرتبہ پھر اس موضوع پر اپنا کام کرے. لیکن ججز تبدیل کیے جاتے رہے, اس کام کو نہیں ہونے دیا گیا. 2013 میں ایک مرتبہ پھر یہ مقدمہ زندہ ہوا. انوار بھائی نے بتایا کہ 14 سوالات لکھ کر دیے گئے کہ اگر ان سوالات کا جواب ملے گا تو ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے. سن 2017 میں ان تمام سوالات کا جواب فیڈرل شریعت کورٹ کو دیا گیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 27 رمضان المبارک 1443 ہجری 28 اپریل 2022 یہ تاریخی فیصلہ ایک مرتبہ پھر آیا. یہ فیصلہ 318 صفحات پر مبنی اور اس فیصلے کے لیے 58 تاریخیں پڑی, یعنی 58 مرتبہ کیس سنا گیا. اور یہ 3 جون 2013 سے 2022 تک 9 سال 58 تاریخیں. فیصلہ سنانے والے جسٹس نور محمد مسکان زئی, جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور, جسٹس خادم حسین, اور یہ متفقہ فیصلہ ہے اور انہوں نے حکومت پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک اس سود کو پاکستان کے نظام سے ختم کیا جائے. دوستو, آپ نے اتنی لمبی سی کہانی سنی. میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک بچہ آ گیا.
وہ بچے کبھی لوڈو کھیلا کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوڈو کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے، ایک سیڑھی ہوتی، وہ کبھی کھیلنے والا کھیلتے کھیلتے بالکل 100 کے قریب پہنچ جاتا ہے اور سانپ نگل لیتا ہے اور دوبارہ 4 پہ آ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر قرآن و سنت اور اسلامی نظام اور اسلامی قوانین کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو لوڈو کے کھیل میں سانپ گوٹ کا کیا کرتا ہے۔ ہاں جب ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہوں، ہاں جب اراکین اسمبلی کی تنخواہیں مراعات بڑھانے کا مسئلہ ہو تو پھر نہ جانے کیوں سیڑھیاں لگ جاتی ہیں، فٹافٹ معاملات طے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تجاویز دوں، یوں دونوں پیشوا مقررین نے بہت اچھی تجاویز دی ہیں، لیکن ذرا 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب قوموں کو زنجیروں کے اندر نہیں باندھا جاتا، وہ جو نو آبادیاتی نظام تھا وہ کسی اور صدی کا حصہ تھا، آج نو آبادیات بنانے کے طریقے الگ ہوتے۔ سراج الحق صاحب کے پی میں وزیر خزانہ تھے، سینئر وزیر تھے سن 2002 میں۔ سن 2004 کی بات ہے کہ کچھ کمپنیوں نے پشاور شہر کے اندر بڑے بڑے ہولڈنگز لگائے جن کے اوپر خواتین کی نیب برہنہ تصویریں موجود تھیں، اور جماعت اسلامی نے وہاں پر ایک مہم چلائی، ان تصویروں کے اوپر کہیں رنگ پھینک دیا، کہیں سیاہ کر دیا۔ اس کے کوئی 2 مہینے بعد کی بات ہے کہ اسلام آباد میں ورلڈ بینک کے عہدیدار کے ساتھ پاکستان کے وزیر خزانہ اور 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ کی میٹنگ ہوئی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے ان کے سامنے ایک رپورٹ رکھی اور یہ کہا کہ پاکستان کو قرض کی ضرورت ہے، ہمیں آپ سے قرض چاہیے۔ ورلڈ بینک کا عہدیدار کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں خواتین کی تصویروں پر رنگ پھینکا جا رہا ہو اور ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا تعلق ہے، کہ جو ہمارے بنیادی عقائد، تصورات، خیالات، ان سے ٹکرانے والی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اس نے کہا کہ ہم سے قرض لینا ہے تو ہمارے کلچر کو قبول کرنا ہو، ہمارے کلچر پر چلنا ہو، پیسے مل جائیں۔ وہ علامہ اقبال نے اسی لیے کبھی کہا تھا، اے طائر کے بلند بال دانہ و دام سے گزر۔ یہ دانہ جہاں موجود ہوگا وہاں دام بھی موجود ہوگا۔ یہ پاکستان میں عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ ہم کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوششیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کچھ نہیں ہوا تو اللہ ثواب تو دے گا ہی، اور انشاءاللہ یہ دلیل بھی بنے گی۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں 2018 میں پاکستان کے اندر ایک حکومت بنی، ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، وہ مملکت کے اندر انتہائی اہم ترین عہدے کے اوپر پہنچ گئے، منتخب ہو گئے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، میرے ساتھ 1-2 دوست اور بھی تھے، انہیں مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد جب گپ شپ ہوئی تو ہم نے ان سے 2-3 باتیں عرض کی۔
پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے اور نواز شریف نے اس کو چیلنج کیا تھا، بعد میں مشرف نے بھی چیلنج کیا۔ اب تو اختیار آپ کے پاس ہے، تو آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے، آپ اٹارنی جنرل سے کہیں کہ وہ عدالت میں اعلان کر دے کہ سود کو اگر ختم کیا جائے تو ہم مدینے کی ریاست کے اندر اس کا خیر مقدم کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔